بیڈ کی سفید چادر پر بیٹھی ایمل نے اپنے ہاتھوں کی لرزش کو چھپانے کے لیے اپنی انگلیاں آپس میں بھینچ لی۔ اس کے ہاتھوں پہ لگی گہری سرخ مہندی کی خوشبو اسے اس وقت بہت ہی بوجھل محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور حیدر اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ سے ہی ایمل کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ حیدر نے دروازہ بند کیا اور گھڑی اتار کر میز پر رکھ دی۔ اس کے چہرے پر تھکن کے ساتھ ساتھ ایک ایسی بیزاری تھی جو چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ حیدر نے شیروانی کے بٹن کھولے اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا عکس دیکھنے لگا۔ چند لمحوں کی تکلیف دی خاموشی کے بعد اس نے پلٹ کر ایمل کی طرف دیکھا۔ ایمل نے فوراً اپنی نظریں جھکا لیں۔ تم ابھی تک یہ سب پہن کر بیٹھی ہو؟ حیدر کا لہجہ سپاٹ تھا۔ میری ماں نے شاید تمہیں بہت سے خواب دکھائے ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں اس نکاح کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایمل کے لبوں نے جنبش کی، لیکن آواز حلق میں ہی دب کے رہ گئی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور ہمت جمع کر کے سر اٹھایا۔ حیدر کی آنکھیں اس وقت سرخ تھیں، شاید غصے سے یا نیند کی کمی سے۔ میں جانتی ہوں حیدر، ایمل کی آواز دھیمی مگر مستحکم تھی۔ پھپھو نے مجھے سب بتا دیا تھا، آپ کی مرضی شامل نہیں تھی۔ یہ بات اب ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ حیدر نے ایک طنزیہ ہنسی ہنسی۔ اگر سب پتہ تھا تو منع کیوں نہیں کیا؟ کیا ایک امیر خاندان میں شادی کا شوق اتنا زیادہ تھا کہ اپنی عزت نفس بھی بھول گئی؟ یہ جملہ ایمل کے دل میں نشتر کی طرح چبھا۔ اس نے اپنے لہجے کو تلخ ہونے سے بچایا۔ عزت نفس اور شوق کی بات نہیں ہے حیدر۔ کبھی کبھی انسان اپنوں کی خاطر وہ فیصلے بھی کر لیتا ہے جو اسے خود پسند نہیں ہوتے۔ میری ماں کی طبیعت اور پھپھو کی ضد میرے پاس انکار کا کوئی راستہ نہیں چھوڑ گیا تھا۔ حیدر اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ ایمل اس کے پرفیوم کی تیز خوشبو محسوس کر سکتی تھی۔ سنو ایمل، مجھے ڈراموں سے نفرت ہے۔ تم اس گھر میں رہو گی میری ماں کے سامنے، ہم ایک نارمل میاں بیوی ہونے کا ناٹک بھی کریں گے، لیکن اس کمرے کی دیواروں کے اندر تم میرے لیے صرف ماموں کی بیٹی ہو اور کچھ نہیں۔ میری زندگی میں پہلے سے ایک جگہ خالی تھی جو ہمیشہ خالی ہی رہے گی۔ تم اسے بھرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ میں نے کبھی ایسی کوئی خواہش کرنے کا دعویٰ نہیں کیا حیدر، ایمن نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کا بھاری لہنگا فرش پہ سرسراتا ہوا ایک عجیب سا شور پیدا کر رہا تھا۔ آپ کے دل میں کون ہے اور کون نہیں، یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے۔ میں یہاں اپنا گھر بسانے آئی ہوں، کسی کی جگہ چھیننے نہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی زندگی میں مداخلت کروں گی تو آپ غلط ہیں۔ حیدر نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اچھی بات ہے، اب تم یہ سارا تماشا اتارو اور سو جاؤ، میں ٹیرس پہ جا رہا ہوں۔ وہ بغیر جواب کے انتظار کیے ٹیرس کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ ایمل نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے بلکہ ایک عجیب سی تھکن تھی۔ اس نے باری باری اپنی جیولری اتاری، ہر بندیا ہر جھمکا اتارتے ہوئے سے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی شخصیت کی تہیں اتار رہی ہو۔ اس نے وہ بھاری لہنگا اتار کر ایک سادہ سا کاٹن کا جوڑا پہنا اور بالوں کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ جب وہ بیڈ پہ لیٹی تو اسے احساس ہوا کہ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور ہے۔ ٹیرس سے سگریٹ کا دھواں اندر آ رہا تھا جو اسے بتا رہا تھا کہ حیدر ابھی وہیں موجود ہے۔ اگلے صبح کی روشنی کمرے میں پھیلی تو حیدر کمرے میں موجود نہیں تھا۔ ایمل اٹھی اور بوجھل قدموں سے واش روم گئی۔ جب وہ تیار ہو کر باہر نکلی تو کمرے کا دروازہ کھلا اور حیدر اندر آیا۔ وہ جاگنگ ٹریک سوٹ میں تھا، بال بکھرے ہوئے اور ماتھے پہ پسینہ۔ تم جاگ گئی ہو؟ اس نے تولیہ اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ اس کے لہجے میں رات والی تلخی تو نہیں تھی، لیکن ایسی اجنبیت تھی جو ایمل کو بے چین کر رہی تھی۔ جی، ناشتہ تیار ہے، ایمل نے بیڈ کی چادر ٹھیک کرتے ہوئے پوچھا۔ نیچے سب جاگ چکے ہوں گے، میری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، جاؤ اپنا فرض نبھاؤ۔ حیدر واش روم میں بند ہو گیا۔ ایمل جب نیچے لاؤنج میں پہنچی تو بیگم علی ناشتے کی میز پر بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھی۔ ایمل کو دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ آؤ ایمل بیٹی، کیسی ہو؟ حیدر کہاں ہے؟ انہوں نے محبت سے پوچھا۔ وہ شاور لے رہے ہیں، بس ابھی آ جائیں گے، ایمل نے میز پہ رکھی پلیٹوں کو ترتیب دیتے ہوئے کہا۔ بیٹا، مجھے پتہ ہے حیدر تھوڑا مشکل انسان ہے، لیکن تم اسے سنبھال لو گی، مجھے تم پہ پورا بھروسہ ہے۔ بیگم علی نے ایمل کا ہاتھ تھاما۔ ایمل نے ایک پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ پھپھو کو اس سنبھالنے کی اصل قیمت کیا ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد حیدر تیار ہو کر نیچے آ گیا۔
وہ نیلی قمیض اور سفید شلوار میں باوقار لگ رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ حیدر، آج تم آفس نہیں جاؤ گی؟ بیگم علی نے حکم والے لہجے میں کہا۔ امی، بہت کام پینڈنگ ہے، میں زیادہ دیر نہیں رک سکتا۔ حیدر نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے جواب دیا۔ نہیں، آج تمہارے ولیمے کی تیاریوں کا پہلا دن ہے، تمہیں ایمل کے ساتھ جا کر اس کا جوڑا فائنل کرنا ہے۔ حیدر نے ایک نظر ایمل پہ ڈالی، جس نے خاموشی سے سر جھکا رکھا تھا۔ جوڑا وہ خود پسند کر سکتی ہے، میری ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہے حیدر، تم دونوں ساتھ جاؤ گی، یہ میرا فیصلہ ہے۔ بیگم علی نے اخبار تہہ کر کے سائڈ پہ رکھا۔ حیدر نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ ٹھیک ہے، 11 بجے تک تیار رہنا، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اس نے ناشتہ ادھورا چھوڑا اور اٹھ کے باہر نکل گیا۔ ایمل کو لگا جیسے اس کے گلے میں کچھ پھنس گیا ہو۔ وہ جانتی تھی کہ حیدر یہ سب صرف اپنی ماں کی وجہ سے کر رہا ہے۔ جب وہ دونوں گاڑی میں بیٹھی تو ایک عجیب سی گھٹن کا احساس تھا۔ حیدر گاڑی چلاتے ہوئے مسلسل کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ اس کی گفتگو سے لگ رہا تھا کہ وہ کسی بزنس ڈیل کے بارے میں بہت پریشان ہے۔ دیکھو سلیم، مجھے وہ فائلز ہر حال میں شام تک چاہیے۔ اگر کوئی کمی رہ گئی تو میں اسے برداشت نہیں کروں گا۔ حیدر کا لہجہ سخت تھا۔ فون بند کرنے کے بعد اس نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ ایمل خاموشی سے باہر کے مناظر دیکھ رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ حیدر کا غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا۔ تمہیں کس طرح کے رنگ پسند ہے؟ حیدر نے اچانک سوال کیا۔ اس کا لہجہ ایسے تھا جیسے وہ کوئی رسمی ڈیوٹی پوری کر رہا ہو۔ ایمل چونکی، مجھے ہلکے رنگ پسند ہے، صوفیانہ اور سادے سے۔ سادے رنگ ولیمے پہ اچھے نہیں لگتے۔ میری ماں چاہتی ہے کہ تم برائڈل لگو، تو بہتر ہے کہ کوئی بھاری جوڑا ہی لینا، چاہے تمہیں پسند ہو یا نہ ہو۔ حیدر نے آئینہ درست کرتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کو صرف پھپھو کی پسند کا ہی خیال ہے تو آپ مجھ سے کیوں پوچھے ہیں؟ ایمل نے پہلی بار تھوڑی جرأت دکھائی۔ حیدر نے گاڑی سڑک کے کنارے روک دی اور مڑ کر ایمل کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ تم نے اب زبان چلانا بھی شروع کر دی ہے۔ دیکھو ایمل، یہ شادی ایک سمجھوتا ہے، اسے ایک جنگ مت بناؤ۔ میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ معاملات پرسکون رہیں۔ پرسکون تب رہتے ہیں حیدر جب دونوں طرف سے احترام ہو۔ آپ مجھے ایک کٹ پتلی سمجھیں جو آپ کے اشاروں پر ناچے گی۔ میں آپ کے گھر کی بہو بنی ہوں، آپ کی انا کی قیدی نہیں۔ ایمل کا لہجہ اتنا دھیما تھا لیکن اس میں ایک کاٹ تھی کہ حیدر کو کچھ لمحوں کے لیے لاجواب ہو گیا۔ اس نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی اور بغیر کچھ کہے مال کی طرف بڑھ گیا۔ پورے شاپنگ ٹرپ کے دوران حیدر کا رویہ بالکل رسمی رہا۔ وہ دکانوں میں ایمل کے ساتھ تو چل رہا تھا لیکن اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ ایمل نے خوبصورت پسٹل پیچ رنگ کا جوڑا پسند کیا جس پر چاندی کا کام تھا۔ اسے دیکھتے ہی ایمل کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی۔ یہ اچھا ہے، ایمل نے دھیمی آواز میں کہا۔ حیدر نے جوڑے کو دیکھا اور پھر سیلز مین کی طرف۔ اس کا کلر تھوڑا پھیکا نہیں ہے؟ کچھ شوق دکھائے۔ نہیں، یہ رنگ ان پہ بہت کھلے گا، سیلز مین نے مسکرا کے کہا۔ حیدر نے کندھے اچکائے۔ اگر اسے پسند ہے تو پیک کر دو۔ واپسی پر ایمل نے محسوس کیا کہ حیدر کو کچھ زیادہ ہی بے چین ہے۔ وہ بار بار اپنے فون پہ گھڑی دیکھ رہا تھا۔ آپ کو کہیں جانا ہے؟ ایمل نے پوچھا۔ ہاں، ایک میٹنگ ہے جس کا تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا، اس نے روکھے پن سے جواب دیا۔ گھر پہنچتے ہی حیدر نے ایمل کو ڈراپ کیا اور دوبارہ گاڑی ریورس کر لی۔ ایمل پوش میں کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اسے اپنی زندگی ایک ایسے راستے پر لگ رہی تھی جہاں ہر قدم پر کانٹے بچھے تھے۔ وہ اندر گئی تو پھوپھو لاؤنج میں انتظار کر رہی تھی۔ دکھاؤ کیا لائی ہو، انہوں نے جوش سے پوچھا۔ ایمل نے بیگ کھول کر جوڑا دکھایا۔ بیگم علی کے چہرے پہ تھوڑی ناپسندگی آئی۔ یہ رنگ تو بہت ہلکا ہے ایمل، میں نے سوچا تھا تم سرخ یا مہرون لوگی۔ حیدر نے کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو مجھے پسند ہو وہی لے لو۔ ایمل نے جھوٹ بولا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ پھپھو کو پتہ چلے کہ حیدر کو اس کے انتخاب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ چلو، اگر اسے پسند ہے تو ٹھیک ہے۔ بیگم علی مسکرا دی۔ تم جا کے آرام کرو، شام کو پارلر والی آئے گی تمہاری اسکن کیئر کے لیے۔ ایمل اپنے کمرے میں آئی تو وہاں کی خاموشی اسے کاٹنے کو دوڑی۔ اس نے الماری کھولی اور حیدر کے کپڑے سلیقے سے ہینگ کرنے لگی۔ اسے نوٹس ہوا کہ حیدر کی الماری میں ایک چھوٹا سا لاک باکس بھی رکھا ہے۔ اس کے ذہن میں سارا کا خیال آیا کہ اس باکس میں سارا کی یادیں ہیں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اسے چھونے کا سوچا لیکن پھر اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ حیدر کی زندگی میں ایک جاسوس بن کے نہیں رہنا چاہتی تھی۔ رات کی 2 بج رہی تھی جب حیدر واپس آیا۔ ایمل بیڈ پہ لیٹی کتاب پڑھ رہی تھی۔
हैदर ने कमरे में कदम रखा तो उसकी हालत गैर थी। उसकी शर्ट के ऊपर वाले बटन खुले थे और वो लड़खड़ा रहा था। हैदर, आप ठीक हैं? एमल तेजी से उठी और उसकी तरफ बढ़ी। हैदर ने उसे हाथ के इशारे से दूर रहने को कहा। दूर रहो मुझसे, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। उसके लहजे में एक ऐसी तलखी थी जो पहले कभी नहीं थी। एमिल ने महसूस किया कि उसकी सांसों से सिगरेट या शायद किसी कड़वी चीज की बू आ रही थी। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं पानी लाती हूँ। मैंने कहा ना दूर रहो, हैदर ने ऊंची आवाज में कहा और दीवार का सहारा लेकर बेड पे बैठ गया। तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करके मेरा दिल जीत लोगी? तुम सारा का मुकाबला नहीं कर सकती। वो मेरी रूह थी और तुम सिर्फ एक जिस्म हो जो मेरी माँ ने इस घर में ला के रख दिया है। एमल साकित रह गई। ये बात किसी थप्पड़ से कम नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगी, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। उसने बहुत ही जब्त से काम लिया और हैदर के जूते उतारने के लिए नीचे झुकी। मत करिए ऐसे हैदर, आप होश में नहीं हैं, उसने नरमी से कहा। हैदर ने अपना पाँव पीछे खींच लिया। होश में हूँ एमल, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पता है कि मैं एक ऐसी औरत के साथ बंधा हूँ जिससे मैं कभी प्यार नहीं कर सकता। सारा ने मुझे छोड़ा नहीं था, उसे मुझसे छीना गया था और इसका बदला मैं तुमसे लूंगा। मेरा क्या कसूर है इसमें? एमल ने चीख कर पूछा। उसका सबर जवाब दे रहा था। मैंने आपसे सारा को नहीं छीना। मैंने आपकी जिंदगी में जबरदस्ती कदम नहीं रखा। अगर आप इतने ही बहादुर थे तो अपनी माँ के सामने इनकार कर देती। मुझ पे गुस्सा निकालना बहुत आसान है ना? हैदर ने उसे हैरत से देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये मासूम से दिखने वाली लड़की उसे इस तरह जवाब देगी। वो जो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया। जाओ यहाँ से एमल, मुझे अकेला छोड़ दो। उसकी आवाज़ अब धीमी और टूटी हुई थी। एमल वहाँ से नहीं गई। वो किचन में गई, लीमू पानी बनाया और वापस आई। उसने गिलास हैदर की तरफ बढ़ा दिया। ये पी लें, आपका सर दर्द कम हो जाएगा। हैदर ने गिलास की तरफ देखा और फिर एमल की आंखों में। उसने बगैर कुछ कहे गिलास थाम लिया और एक ही सांस में खाली कर दिया। एमिल ने गिलास वापस लिया और साइड टेबल पर रख दिया। वो खामोशी से बेड की दूसरी तरफ जाकर लेट गई। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि हैदर भी लेट गया है। कमरे में दोबारा वही भारी खामोशी छा गई, लेकिन इस बार इस खामोशी में एक नई किस्म की तकलीफ थी। एमिल ने महसूस किया कि हैदर की सांसें गैर हिमवार हैं। उसे लगा शायद वो रो रहा है। उसका दिल चाहा कि वो मुड़कर उसे देखे, उसके सर पे हाथ रखे, लेकिन हैदर के कहे हुए अल्फाज एक दीवार की तरह उसके सामने खड़े थे। अगले चंद दिन वलीमे की तैयारियों में गुजर गए। घर में मेहमानों का तांता बंधा हुआ था। हैदर सबके सामने बहुत ही खुश इखलाक बनने की कोशिश करता, लेकिन एमल जानती थी कि ये सब एक दिखावा है। जब भी वो दोनों अकेले होते, हैदर या तो फ़ोन पे मसरूफ हो जाता या कमरे से बाहर चला जाता। वलीमे की रात एमल अपने बीच रंग की जोड़े में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसका मेकअप बहुत ही हल्का था, लेकिन उसकी फितरी खूबसूरती हर चीज़ पर भारी थी। जब वो स्टेज पर हैदर के साथ बैठी तो हर आंख उस पर जमी थी। तुम पर ये रंग अच्छा लग रहा है, हैदर ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, ताकि कोई और न सुन सके। एमल ने चूम कर उसे देखा। शुक्रिया। लोग बातें कर रहे हैं कि तुम बहुत ही उदास लग रही हो। थोड़ा मुस्कुराओ, वरना अम्मी परेशान हो जाएंगी। हैदर ने उसके हाथ पे अपना हाथ रखा। एमल को उसके लिमिट से एक करंट सा महसूस हुआ। उसने ज़बरदस्ती अपने लबों पर एक मुस्कुराहट सजाई। मैं मुस्कुरा रही हूँ हैदर, आप अपनी फिक्र करें। आपका चेहरा बता रहा है कि आप यहाँ नहीं होना चाहते। हैदर ने अपना हाथ हटा लिया। मैं वाकई यहाँ नहीं होना चाहता, लेकिन मैं तुम्हारी तरह झूठ बोलने में माहिर नहीं हूँ। तकरीब के दौरान सारा की एक कज़न मायदा वहाँ आ गई। वो एमल के पास आई और बहुत ही चालाक मुस्कुराहट के साथ मिली। मुबारक हो एमल, तुमने आखिरकार हैदर को पा ही लिया। सारा तो बहुत ही दुखी है। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि हैदर इतनी जल्दी किसी और से शादी कर लेगा। माइदा ने जहरीली लहजे में कहा। एमल ने बहुत ही तहम्मुल से जवाब दिया। नसीब की बात है माइदा, और हैदर अब मेरे शौहर हैं तो बेहतर होगा कि आप उनके माजी का जिक्र यहाँ ना करें। माइदा हंसी। शौहर? एमल, तुम तो बहुत भोली हो। क्या तुम्हें लगता है कि हैदर सारा को भूल जाएगा? वो आज भी उसे फोन करते हैं। एमल के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे लगा जैसे उसे किसी ने ऊंचाई से नीचे फेंक दिया हो। उसने हैदर की तरफ देखा जो दूर खड़ा कुछ मर्दों से बात कर रहा था।
کیا حیدر واقعی اب بھی سارا سے رابطے میں ہے؟ تقریب ختم ہونے کے بعد جب وہ دونوں واپس گھر آئے تو ایمل کا دماغ سن تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی زیور اتارنے لگی۔ حیدر کمرے میں آیا اور صوفے پر گر گیا۔ آج کا دن بہت لمبا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کہا، حیدر، کیا آپ اب بھی سارے سے بات کرتے ہیں؟ ایمل نے آئینے میں اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ حیدر نے آنکھیں کھولی اور اسے گھورنے لگا۔ تمہیں یہ کس نے بتایا؟ کوئی بھی بتائے، کیا یہ سچ ہے؟ ایمل کی آواز کانپ رہی تھی۔ حیدر اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ ہاں، میں بات کرتا ہوں، وہ پریشان ہے، اسے میری ضرورت ہے اور میں اسے اس طرح تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ ایمل نے اپنا دوپٹہ میز پر پٹک دیا۔ تو پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ آپ اسے ہی لے آتی اس گھر میں۔ آپ مجھے کیوں اس اذیت میں رکھ رہے ہیں؟ میں نے پہلے ہی دن کہا تھا ایمل کی یہ شادی ایک سمجھوتا ہے، تم نے اسے قبول کیا تھا، اب مجھ پہ سوال اٹھانے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ حیدر کا لہجہ دوبارہ وہی سرد ہو گیا۔ حق ہے حیدر، میں آپ کی منکوحہ ہوں، آپ کی بیوی ہوں۔ اسلام اور قانون مجھے یہ حق دیتا ہے کہ میں اپنے شوہر کی وفاداری کا مطالبہ کروں۔ آپ اسے ضرورت کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بے وفائی ہے۔ حیدر نے غصے میں میز پہ رکھا عطر کا شیشہ فرش پہ دے مارا۔ شیشہ ٹوٹ کر بکھر گیا اور پورے کمرے میں خوشبو پھیل گئی۔ وفاداری؟ تم مجھ سے وفاداری کا مطالبہ کر رہی ہو؟ جس انسان کا دل تم نے چھین لیا، اسے تم کیا امید رکھتی ہو؟ ایمل نے ٹوٹے ہوئے شیشے کی طرف دیکھا اور پھر حیدر کی طرف۔ اس کی آنکھوں سے اب آنسو بہنے لگی۔ آپ کا دل میں نے نہیں چھینا حیدر، آپ کی انا نے چھینا ہے۔ آپ سارا کے دکھ میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ آپ کو اپنے سامنے موجود جیتی جاگتی انسان نظر ہی نہیں آ رہی۔ وہ بستر پہ گر کے رونے لگی۔ حیدر کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر تھوڑی ندامت آئی، لیکن وہ کچھ کہے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا۔ رات بھر ایمل ہچکیاں لیتی رہی۔ اسے اپنی زندگی ایک بند گلی جیسی لگ رہی تھی۔ کیا حیدر کبھی اسے اپنائے گا یا وہ ہمیشہ سارے کے سائے میں ہی جیتی رہے گی؟ اس نے تکیے میں منہ چھپا لیا تاکہ اس کی آواز باہر نہ جائے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی ہستی اس ٹوٹے ہوئے شیشے کی طرح بکھر گئی ہے، جس کی خوشبو تو ہے لیکن وجود ختم ہو چکا ہے۔ صبح جب وہ اٹھی تو حیدر کمرے میں موجود تھا۔ وہ بیڈ کے دوسرے کونے پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ ایمل نے اسے نظر انداز کر کے اٹھنے کی کوشش کی تو حیدر نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ ایمل، میری بات سنو۔ اس کا لہجہ بہت ہی دھیما اور تھکا ہوا تھا۔ ایمل نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ میں جانتا ہوں میں نے کل رات بہت ہی غلط بات کی تھی۔ میں سارا سے بات کرتا ہوں، لیکن وہ اس طرح نہیں ہے جیسے تم سمجھ رہی ہو۔ وہ بیمار ہے، وہ ڈپریشن میں ہے اور اس کا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ایمل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ حیدر، آپ ایک مرد ہیں، آپ ہمدردی اور محبت کے درمیان فرق نہیں سمجھ پا رہے۔ آپ کی یہ ہمدردی اسے کبھی ٹھیک نہیں ہونے دے گی، بلکہ اسے آپ پر مزید منحصر کر دے گی، اور اس عمل میں آپ مجھے مار رہے ہیں۔ حیدر خاموش ہو گیا۔ اسے ایمل کی بات میں سچائی نظر آئی۔ میں کیا کروں؟ میں اسے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ آپ اسے پروفیشنل مدد دلائیں حیدر، آپ اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں، لیکن خود اس کا سہارا مت بنیں۔ اگر آپ واقعی اس رشتے کو چلانا چاہتے ہیں تو آپ کو سارا سے کنارہ کشی کرنی ہوگی۔ حیدر نے ایک لمبی سانس لی۔ مجھے تھوڑا وقت دو ایمل، یہ سب میرے لیے اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ وہ اٹھ کر واش روم چلا گیا۔ ایمل نے گہری سانس لی۔ اسے پتا تھا کہ یہ لڑائی بہت ہی لمبی ہے، لیکن کم از کم حیدر نے اس کی بات سنی تھی۔ اسے ایک امید کی کرن نظر آئی۔ اس نے فرش پہ گرے ہوئے شیشے کے ٹکڑے سمیٹنے شروع کیے۔ اس کا ہاتھ ایک ٹکڑے سے کٹ گیا اور خون نکلنے لگا، لیکن اسے درد محسوس نہیں ہوا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ خون اس کی قربانی کا نشان ہے جو وہ اس رشتے کو بچانے کے لیے دے رہی تھی۔ ناشتے کی میز پر آج ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ بیگم علی دونوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ تم دونوں کے درمیان سب ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے پوچھا۔ حیدر نے ایمل کی طرف دیکھا جس کے ہاتھ پر بینڈیج لگا ہوا تھا۔ جی امی، سب ٹھیک ہے، بس تھوڑی تھکن ہے ولیمے کی۔ ایمل، تمہارے ہاتھ کو کیا ہوا؟ بیگم علی نے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں پھپھو، بس وہ عطر کی بوتل ٹوٹ گئی تھی، اسے صاف کرتے ہوئے کٹ لگ گیا۔ ایمل نے بہت ہی آرام سے جواب دیا۔ حیدر نے ایمل کی طرف دیکھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ ایمل نے سچ نہیں بتایا کہ وہ بوتل حیدر نے غصے میں توڑی تھی۔ اس کے دل میں ایمل کے لیے ایک احترام پیدا ہوا۔ وہ لڑکی نہ صرف اسے سنبھال رہی تھی بلکہ اس کے گناہوں پر پردہ بھی ڈال رہی تھی۔
नाश्ता ख़त्म करके हैदर ने एमल को इशारा किया कि वो कमरे में आए। ये लो। हैदर ने क्रेडिट कार्ड एमल की तरफ बढ़ाया। तुम्हें जो भी चाहिए हो इससे ले लेना, और अगर तुम्हें कहीं बाहर जाना हो तो ड्राइवर को बता देना। एमल ने कार्ड की तरफ देखा और फिर हैदर की तरफ। मुझे कार्ड नहीं चाहिए हैदर, मुझे सिर्फ आपका थोड़ा सा वक्त चाहिए। हैदर ने एक लम्हे के लिए कार्ड वहीं छोड़ दिया और बाहर निकल गया। एमल ने कार्ड उठाया और दराज में रख दिया। उसे पैसों की जरूरत नहीं थी, उसे उस इंसान की जरूरत थी जो उसके सामने होते हुए भी कहीं बहुत दूर था। उसने खिड़की से बाहर देखा। बादल छाए हुए थे। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी का मौसम भी इन बादलों की तरह है, जो कभी बरस जाते हैं और कभी सिर्फ अंधेरा कर देते हैं। उसने दिल ही दिल में दुआ की कि या अल्लाह इस अंधेरे को ख़त्म कर दे और उसे वो मकाम दे जिसके लिए उसने इतने सब्र से काम लिया था। कमरे में फैली इत्र की खुशबू अब बोझिल होने लगी थी। हैदर के जाने के बाद एमएल ने काफ़ी देर तक अपने जख्मी हाथ को देखा। उसे जिस्मानी तकलीफ नहीं थी, उसे तो उस लहजे ने जख्मी किया था जो हैदर ने अपनाया था। वो खिड़की के पास आके खड़ी हुई, जहाँ से बाहर बाग का मंजर साफ दिखाई देता था। सब कुछ कितना नॉर्मल था, जैसे इस घर की दीवारों के पीछे किसी की दुनिया उजड़ ना रही हो। एमल ने एक लंबी सांस ली और खुद को संभाला। वो टूटने के लिए इस घर में नहीं आई थी। वो नीचे पहुंची तो बेगम अली लाउंज में बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। एमल को देखकर उनके चेहरे पर एक इत्मीनान सा आ गया। आओ एमल बेटी, मेरे पास बैठो। उन्होंने तस्बीह एक तरफ रखी। हैदर से कोई बात हुई? मैं देख रही हूँ कि वो अब भी उखड़ा उखड़ा सा रहता है। एमल ने नजर झुका ली। फूफो, वक्त लगेगा। हैदर एक मजबूत शख्सियत के मालिक हैं। वो इतनी जल्दी तब्दीली कबूल नहीं करती। मैं कोशिश कर रही हूँ कि उन्हें उनकी जगह दूँ। बेगम अली ने एक ठंडी आह भरी। उसने सारा के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। एमल, मुझे डर है कि कहीं वो अब भी हैदर के जहन पर सवार ना हो। एमल खामोश रही। वो कैसे बताती कि वो अब भी हैदर से राब्ते में है। उसने दोपहर के खाने की तैयारी का बहाना किया और किचन में चली गई। वो भी काम में मसरूफ ही थी कि पोश में गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। हैदर अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर हवाएं उड़ी हुई थी। वो एमल को देखे बगैर सीधा अपने कमरे की तरफ भागा। हैदर कमरे में अलमारी से कुछ कागजात निकाल रहा था। उसके हाथ काम रहे थे। हैदर, क्या हुआ? एमल ने दरवाजे पे खड़ी होकर पूछा। हैदर ने मुड़ के उसे देखा। उसकी आंखें सुर्ख थी। सारा, उसने खुदकुशी करने की कोशिश की है। वो अस्पताल में है, मुझे जाना होगा। हैदर, रुके, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, एमल ने बेख्तियार कहा। हैदर रुका और उसकी तरफ गुस्से से देखा। तुम क्यों चलोगी? तुम यहीं रहो और अम्मी को कुछ मत बताना। वो बगैर जवाब के इंतजार किए बाहर निकल गया। शाम के साए गहरे होने लगे तो हैदर वापस आया। उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे और उसका चेहरा बिल्कुल जर्द था। वो बेड पर बैठ गया और अपना सर घुटनों में छुपा लिया। एमल उसके पास बैठ गई। हैदर, बताए ना क्या हुआ? वो बच गई है। हैदर की आवाज़ हलक में फंस रही थी। लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि वो जहनी तौर पर बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है। वो मेरा नाम ले रही थी। एमल, मैंने उसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। एमल ने अपना हाथ उसके कंधे से हटा लिया। ज्यादती? हैदर, आपने उससे शादी का वादा किया था, लेकिन आपकी अम्मी नहीं मानी थी। आपने तो अपनी पूरी कोशिश की थी। नहीं एमल, मैं उसे छोड़कर आगे बढ़ गया। मैंने शादी कर ली। वो आज भी मुझसे मोहब्बत करती है। मुझे उसका ख्याल रखना होगा। एमल हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें सिर्फ दुख था। ख्याल रखना? किस हैसियत में हैदर? अगर आप सारा को अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं तो पहले मुझे यहाँ से रुखसत करना होगा। हैदर चौंक कर उसे देखने लगा। तुम क्या कह रही हो एमल? अम्मी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और मैं? क्या मैं ये सदमा बर्दाश्त कर लूँ कि मेरा शौहर किसी और की खातिर तड़प रहा है? आप सारा की जान बचाना चाहते हैं, लेकिन क्या आपको नज़र नहीं आ रहा कि आप मेरी जान ले रहे हैं? एमल की आंखों से अब आंसू बहने लगे। हैदर ने गुस्से में अपना हाथ दीवार पे मारा। बस करो एमल, मुझे इस वक्त कोई नसीहत नहीं चाहिए। वो वॉशरूम में घुस गया और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। अगले चंद दिन हैदर घर पे नहीं होता था। वो सारा दिन ऑफिस में गुजारता और रात को देर से घर आता। एक शाम हैदर का फ़ोन लाउंज में मेज़ पे बजने लगा। सारा की कज़न मायदा की कॉल थी। एमल ने फ़ोन उठा लिया। हेलो हैदर, सारा खाना नहीं खा रही।
وہ کہہ رہی ہیں کہ جب تک حیدر نہیں آئے گا میں ایک نوالا بھی نہیں لوں گی، پلیز تم آ جاؤ۔ ایمل نے سختی سے جواب دیا۔ ہیلو مائدہ، میں ایمل بات کر رہی ہوں۔ سارا کی ذمہ داری اب حیدر کی نہیں ہے۔ اگر وہ کھانا نہیں کھا رہی تو یہ ڈاکٹرز کا کام ہے، حیدر کا نہیں۔ پلیز بار بار فون کر کے اسے پریشان مت کریں۔ ایمل نے فون کاٹ کر نمبر بلاک کر دیا۔ جب حیدر باہر نکلا تو ایمل نے اسے کچھ نہیں بتایا، لیکن تھوڑی دیر بعد حیدر کے لیپ ٹاپ پر مائدہ کا میسج آ گیا جو حیدر نے پڑھ لیا۔ ایمل، تم نے مائدہ سے بدتمیزی کی؟ حیدر نے غصے میں پوچھا۔ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم میرے فون کو ہاتھ لگاؤ۔ حق ہے حیدر، میں آپ کی بیوی ہوں۔ وہ آپ کو بلیک میل کر رہی ہے اور آپ ہو رہے ہیں۔ تم بہت ہی پتھر دل ہو گئی ہو ایمل۔ حیدر نے اپنی چابی اٹھائی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہیں جہاں میری ضرورت ہے۔ حیدر باہر نکل گیا۔ ایمل نے فیصلہ کیا کہ اب وہ خاموش نہیں بیٹھے گی۔ وہ سیدھی امی کے کمرے میں داخل ہوئی۔ امی، حیدر سارا کے پاس ہسپتال جا رہے ہیں۔ وہ لڑکی انہیں بلیک میل کر رہی ہے اور حیدر سب کچھ بھول گئے ہیں۔ برائے مہربانی آپ اسے روکیں۔ بیگم علی نے فوراً حیدر کو فون ملایا۔ حیدر، جہاں بھی ہو فوراً واپس آؤ۔ اگر تم ابھی واپس نہ آئے تو تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ 20 منٹ بعد حیدر گھر پہنچا۔ وہ ہانپتا ہوا امی کے کمرے میں داخل ہوا۔ بیگم علی نے اسے سخت جھاڑ پلائی۔ آج کے بعد اگر تم سارا کا نام بھی لوگے تو اس گھر سے میرا جنازہ نکلے گا، یاد رکھنا یہ بات۔ حیدر نے سر جھکا لیا۔ وہ اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ایمل بھی اس کے پیچھے نکلی۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں پہنچی، حیدر نے ایمل کا بازو پکڑ کے اسے دیوار سے لگا دیا۔ خوش ہو اب؟ اس کا لہجہ انتہائی زہریلا تھا۔ تم نے امی کو درمیان میں لا کر جیت حاصل کر لی۔ تم ایک بہت ہی گھٹیا عورت ہو ایمل۔ اگر اپنا حق بچانا گھٹیا پن ہے تو ٹھیک ہے، میں گھٹیا ہی صحیح۔ ایمل نے 2 ٹوک جواب دیا۔ حیدر نے غصے میں اپنا تکیہ اٹھایا اور صوفے پہ جا کے لیٹ گیا۔ آج سے تم اس بیڈ پہ اکیلی سوگی، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھ لی۔ اگلے چند دن گھر میں قبرستان جیسی خاموشی رہی۔ ایک شام حیدر جب واپس آیا تو اس کا سر بہت ہی زور سے درد کر رہا تھا۔ ایمل اس کے پاس آئی اور خاموشی سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ حیدر نے اسے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن ایمل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ صرف 5 منٹ حیدر۔ ایمل نے مالش کرنا شروع کی۔ حیدر کو دھیرے دھیرے سکون ملنے لگا۔ حیدر، میں جانتی ہوں آپ مجھ سے ناراض ہیں، لیکن سارا آپ کا ماضی تھی، وہ مستقبل نہیں ہے۔ مستقبل میں ہوں، یہ گھر ہے، امی ہے، ہمیں ایک موقع تو دیں۔ حیدر نے آنکھیں کھولی اور ایمل کی طرف دیکھا۔ ایمل، تم تھکتی نہیں ہو؟ میں تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک کرتا ہوں، پھر بھی تم میرے لیے یہ سب کرتی ہو۔ محبت میں تھکن نہیں ہوتی حیدر، صرف انتظار ہوتا ہے۔ اگلے صبح حیدر نے ناشتے پر ایمل سے خود بات کی۔ ایمل، آج میری ایک کلائنٹ کے ساتھ ڈنر میٹنگ ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ چلو۔ ایمل کا دل خوشی سے ناچنے لگا۔ ڈنر سے واپسی پر حیدر کے فون پر ایک میسج آیا۔ اس نے فون دیکھ کر اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ کیا ہوا حیدر؟ سارا ہسپتال سے ڈسچارج ہو گئی ہے اور وہ ابھی ہمارے گھر کے باہر کھڑی ہے۔ جب وہ گھر پہنچے تو پورچ میں سارا اپنے سامان کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل زرد تھا۔ وہ حیدر کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ حیدر، میرا کوئی گھر نہیں ہے، میرے والدین نے مجھے نکال دیا ہے، میں کہاں جاؤں؟ بیگم علی شور سن کے باہر آ گئی۔ یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ حیدر، اسے ابھی یہاں سے نکالو۔ سارا نے بیگم علی کی طرف ہاتھ جوڑے۔ آنٹی پلیز مجھ پہ رحم کریں، میں مر جاؤں گی باہر۔ ایمل نے محسوس کیا کہ صورتحال ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کے سارا کا ہاتھ تھاما۔ پھوپھو، ابھی رات بہت ہو گئی ہے، کم از کم آج رات اسے گیسٹ روم میں رہنی تھی، صبح ہم کوئی فیصلہ کر لیں گی۔ حیدر نے ایمل کی طرف احسان مندی سے دیکھا۔ بیگم علی بڑبڑاتی ہوئی اندر چلی گئی۔ جب ایمل سارا کو سیٹل کر کے اپنے کمرے میں آئی تو حیدر وہاں کھڑا تھا۔ ایمل، شکریہ، لیکن ہمیں کل اس کا کوئی مستقبل نکالنا ہوگا، حیدر نے مڑ کے کہا۔ ایمل بیڈ پہ لیٹ گئی، لیکن اس کی آنکھیں چھت پر جمی تھیں۔ سارا کو ان کے گھر کے اندر ہونا ایک بم کی طرح تھا جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا۔ اس کی محبت کا سب سے بڑا امتحان اب شروع ہوا تھا۔ رات کی سیاہی گہری ہو چکی تھی، لیکن اس گھر کے در و دیوار پر بے چینی کا پہرا تھا۔ ایمل بیڈ پر لیٹی چھت کے پنکھوں کو گھومتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جبکہ کمرے کے دوسرے کونے میں موجود صوفے پر حیدر کروٹیں بدل رہا تھا۔ گیسٹ روم میں موجود سارا کی موجودگی ایک ایسی تلخی تھی جو ہوا میں محسوس کی جا سکتی تھی۔ حیدر نے ایک لمبی آہ بھری اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اندھیرے میں اس کا سایہ دیوار پر ہیبت ناک لگ رہا تھا۔ تم جاگ رہی ہو؟ حیدر کی آواز خاموشی کو چیرتی ہوئی آئی۔ ایمل نے رخ بدلا اور حیدر کی سمت دیکھا۔
نیند کیسے آ سکتی ہے حیدر؟ میرے گھر کے ایک کمرے میں وہ لڑکی موجود ہے جو آپ کے اور میرے درمیان دیوار بن کے کھڑی رہی ہے۔ وہ مجبور ہے امل، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ حیدر کا لہجہ دفاعی تھا۔ مجبوری اور منصوبے میں ایک باریک لکیر ہوتی ہے حیدر، جو آپ کو نظر نہیں آ رہی، ایمل نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ایک ایسی لڑکی جو خودکشی کی کوشش کر سکتی ہے، وہ اپنے مقصد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ آپ اسے پناہ دے رہے ہیں یا مصیبت کو دعوت؟ تم اسے غلط کیوں سمجھتی ہو؟ کیا انسانیت کے ناطے کسی کی مدد کرنا جرم ہے؟ حیدر کے لہجے میں وہی پرانی تلخی دوبارہ سر ابھار رہی تھی۔ ایمل نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ انسانیت کا درس تب اچھا لگتا ہے جب اس سے کسی کا گھر اجڑنے کا خطرہ نہ ہو۔ میں نے اسے آج رات کے لیے یہاں رکھنے کی اجازت دی ہے، لیکن کل صبح اسے جانا ہوگا۔ میں اس کے لیے کسی ہاسٹل کا انتظام کروں گی یا اسے اس کے والدین کے پاس واپس چھوڑیں گی۔ حیدر کچھ کہے بغیر دوبارہ لیٹ گیا، لیکن اس کی خاموشی ایمل کے سوالوں کا جواب نہیں تھی۔ اگلی صبح کا آغاز امید سے زیادہ ہنگامہ خیز تھا۔ ایمل کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی کہ سارا گیسٹ روم سے باہر نکلی۔ اس نے سفید رنگ کا ڈھیلا ڈھالا سوٹ پہن رکھا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر نقاہت کا ایک ایسا لبادہ تھا جو کسی کو بھی پگھلا سکتا تھا۔ ایمل، سارا نے بہت ہی دھیمی آواز میں پکارا۔ ایمل نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کی پیالی تھی۔ جی سارا، کہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ سارا نے میز کا سہارا لیا اور وہیں بیٹھ گئی۔ میں نے رات بھر سوچا ہے، میں تم لوگوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، لیکن میرے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ کیا میں یہاں کچھ دن رہ سکتی ہوں؟ میں گھر کے کاموں میں تمہارا ہاتھ بٹاؤں گی، بس مجھے سڑک پہ مت پھینکنا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ایمل نے چائے کی پیالی میز پر رکھی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ سارا، یہ گھر میرا اور حیدر کا ہے۔ حیدر کی امی بھی یہیں رہتی ہیں۔ آپ کا یہاں رکنا کسی کے لیے بھی مناسب نہیں ہے۔ ہم آپ کے لیے کسی محفوظ جگہ کا انتظام کر دیں گے، لیکن یہاں رہنا ناممکن ہے۔ اسی وقت حیدر کچن میں داخل ہوا۔ اس نے سارا کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئی۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ حیدر نے سارا کے قریب جاتے ہوئے پوچھا۔ سارا نے فوراً اپنے آنسو پہنچے، جیسے کچھ چھپا رہی ہو۔ کچھ نہیں حیدر، بس ایمل ٹھیک کہہ رہی ہے، میں یہاں ایک اجنبی ہوں، مجھے چلے جانا چاہیے، چاہے میرا کوئی ٹھکانہ ہو یا نہ ہو۔ حیدر نے ایمل کی طرف ایک تیکھی نظر ڈالی۔ ایمل، میں نے تم سے کہا تھا کہ وہ بیمار ہے، کیا تم اسے صبح صبح اس طرح کی باتیں سنا رہی ہو؟ میں نے صرف حقیقت بتائی ہے حیدر۔ ایمل کا لہجہ مستحکم تھا۔ ہم اسے یہاں ہمیشہ نہیں رکھ سکتے، صرف چند دن کی بات ہے ایمل، جب تک اس کی طبیعت بہتر نہیں ہو جاتی اور کوئی ہاسٹل نہیں مل جاتا وہ یہیں رہے گی۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ حیدر نے ناشتہ کیے بغیر اپنی چابی اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ سارا کے لبوں پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو صرف ایمل دیکھ سکی تھی۔ وہ مسکراہٹ فتح کی تھی، ایک ایسی جیت کی جس نے ایمل کے گھر کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ دن گزرنے لگے اور سارا نے گھر میں اپنی جگہ بنانی شروع کر دی۔ وہ بیگم علی کے سامنے بہت ہی فرما بردار بن کے رہتی، ان کے پاؤں دباتی، ان کی دوائیاں وقت پر دیتی۔ بیگم علی جو پہلے اسے دیکھنا نہیں چاہتی تھی، ان کی خدمت گزاری دیکھ کر آہستہ آہستہ نرم پڑنے لگی۔ بیٹی، تمہارے ہاتھ میں تو شفا ہے، ایک دوپہر بیگم علی نے سارا سے کہا جب وہ ان کے سر کی مالش کر رہی تھی۔ سارا نے معصومیت سے جواب دیا، آنٹی، میرا تو اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، آپ نے مجھے سر چھپانے کی جگہ دی، یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ کاش ایمل بھی مجھے آپ کی طرح اپنا سمجھتی۔ ایمل، جو دروازے کے باہر کھڑی یہ سب سن رہی تھی، اس کا خون کھولنے لگا۔ سارا بہت ہی صفائی سے اپنے ہی گھر میں اکیلا کر رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ حیدر اب اسے بات کرنے کے بجائے سائرہ سے اس کی صحت کے بارے میں پوچھنا زیادہ ضروری سمجھتا تھا۔ ایک رات حیدر دیر سے گھر آیا۔ ایمل کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی حیدر اندر آیا، ایمل نے دیکھا کہ اس کے ایک ہاتھ میں گلدستہ اور کچھ دوائیاں تھیں۔ یہ کس لیے؟ ایمل نے پوچھا۔ سارا کے لیے، اس کا سر درد ٹھیک نہیں ہو رہا، ڈاکٹرز نے کچھ نئی دوائیاں بتائی تھی۔ حیدر نے الماری سے کپڑے نکالتے ہوئے کہا۔ ایمل اس کے سامنے آ کے کھڑی ہوگی۔ حیدر، آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایک ایسے لڑکے کے لیے گلدستے لا رہے ہیں جس نے ہماری زندگی برباد کرنے کی کوشش کی تھی۔ کیا میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوں؟ حیدر نے جھنجھلا کر کپڑے بیڈ پہ پھینکے۔ ایمل، تم ہر بات کو ایک ایشو کیوں بناتی ہو؟ وہ بیمار ہے، میں صرف ایک مدد کے طور پر یہ سب کر رہا ہوں۔ تم اتنی چھوٹی سوچ کے مالک کیوں ہو؟ میری چھوٹی سوچ نہیں ہے حیدر، میرا خوف پڑا ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ دھیرے دھیرے دوبارہ اس کے سحر میں گرفتار ہو رہے ہیں۔ وہ کوئی مظلوم لڑکی نہیں ہے، وہ ایک شکاری ہے جو آپ کو مجھ سے چھیننا چاہتی ہے۔ ایمل کی آواز میں درد بھر آیا۔ تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے؟
हैदर ने सर्द लहजे में पूछा। भरोसा आप पर है हैदर, लेकिन आपके जज्बात पर नहीं है। आप हमदर्दी और मोहब्बत में फर्क करना भूल गए हैं। हैदर बगैर कुछ कहे गुलदस्ता उठाकर कमरे से बाहर निकल गया, शायद सायरा को देने के लिए। एमल वहीं खड़ी रह गई। उसे लगा जैसे उसके गेट की दीवारें उसे कुचल रही हैं। अगले चंद दिन एमल के लिए किसी अजियत से कम नहीं थे। सारा ने अब हैदर के कमरे के पास चक्कर लगाना शुरू कर दिए थे। वो कभी पानी मांगने के बहाने आती, कभी कोई किताब पूछने के बहाने। हैदर उसे मना नहीं करता था, बल्कि उसकी बातों में दिलचस्पी लेने लगा था। एक शाम जब एमल किचन में थी, उसे लाउंज से कहकों की आवाज आई। उसने बाहर जाकर देखा तो हैदर और सारा सोफे पर बैठी कोई पुरानी तस्वीरें देख रही थी। बेगम अली भी वहीं बैठी मुस्कुरा रही थी। ये एक मुकम्मल फैमिली का मंजर था, जिसमें एमल कहीं भी फिट नहीं होती थी। एमल ने महसूस किया कि उसकी मौजूदगी अब इस घर में गैर ज़रूरी होती जा रही है। उसने फैसला किया कि अब वो खामोश नहीं रहेगी। वो सीधी हैदर के पास गई और सबके सामने कहा, हैदर, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। हैदर ने नागवारी से एमल की तरफ देखा। अभी नहीं एमल, हम कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं। तुम भी आओ, हमारे साथ बैठो। नहीं हैदर, अभी। एमल का लहजा इतना सख्त था कि हैदर को उठना पड़ा। वो दोनों अपने कमरे में आए। हैदर ने दरवाज़ा बंद किया और गुस्से से एमल की तरफ मुड़ा। तुम्हारा मसला क्या है? सबके सामने इस तरह का बर्ताव करना क्या ज़रूरी था? मसला आप है हैदर। आपने उस लड़की को अपने सर पे सवार कर लिया है। आपको अंदाज़ा है कि बाहर लोग ये क्या बातें कर रही है? एक घर में दो बीवियां, वो मेरी बीवी नहीं है। हैदर चिल्लाया। लेकिन आपका रवैया तो यही जाहिर कर रहा है। आप उसके साथ इस तरह हंसते खेलते हैं जैसे मैं यहाँ मौजूद ही ना हूँ। हैदर, अब मैं मजीद ये तमाशा बर्दाश्त नहीं कर सकती। या तो वो इस घर से जाएगी या मैं। हैदर साकित रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि एमिल इतना बड़ा फैसला कर लेगी। तुम धमकी दे रही हो? ये धमकी नहीं है हैदर, ये मेरी इज्जत नफ्स का सवाल है। मैंने आपको वक्त दिया, आपकी तलखियाँ सही, लेकिन मैं अपनी जगह किसी और को नहीं दे सकती। अगर आपको सारा इतनी अजीज है तो मुझे आज़ाद कर दें। एमल की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका लहजा नहीं कांपा। हैदर कुछ देर उसे देखता रहा, फिर खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया। उस रात वो घर नहीं आया। एमल सारी रात जागती रही। उसे लगा कि शायद उसने सब कुछ खत्म कर दिया है। सुबह जब हैदर वापस आया तो उसका चेहरा बिल्कुल स्पार्ट था। वो सीधा सारा के कमरे में गया। एमल भी उसके पीछे की। सारा, अपना सामान पैक करो, मैंने तुम्हारे लिए एक हॉस्टल में जगह देख ली है। ड्राइवर तुम्हें वहीं छोड़ आएगा। हैदर ने बगैर किसी तमहीद के कहा। सारा के पैरों तले से जमीन निकल गई। हैदर, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने क्या किया है? तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन तुम्हारा यहाँ रहना अब मुनासिब नहीं है। एमल ठीक कह रही है, हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। हैदर की आवाज में एक ऐसी कतियत थी जिसका सारे के पास कोई जवाब नहीं था। सारा ने एमल की तरफ नफरत से देखा। तुम जीत गई ना? तुमने हैदर को मेरे खिलाफ भड़का ही दिया। लेकिन याद रखना, हैदर के दिल से मुझे कोई नहीं निकाल पाएगा। एमल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ खामोशी से सारा को अपना सामान पैक करते हुए देखती रही। जब सारा घर से चली गई तो घर में एक अजीब सा सुकून छा गया, लेकिन ये सुकून बहुत बोझल था। हैदर एमल के पास आया। उसके चेहरे पर थकन थी। खुश हो अब? उसे निकाल दिया मैंने। एमल ने हैदर का हाथ थामा। हैदर, मैं खुश नहीं हूँ, मैं मुतमईन हूँ कि मेरा शौहर वापस आ गया है। मुझे पता है कि आपको दुख हो रहा है, लेकिन ये हम दोनों के लिए बेहतर है। हैदर ने अपना हाथ छुड़ा लिया। पता नहीं एमल, मुझे लग रहा है कि मुझे ने किसी के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। वो अपने कमरे में बंद हो गया। एमल जानती थी कि हैदर को नॉर्मल होने में वक्त लगेगा, लेकिन उसे यकीन था कि अब वो मिलकर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि सारा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। अगले चंद दिन हैदर बहुत ही खामोश रहा। वह एमल से बात तो करता था, लेकिन उसकी बातों में वो गर्मजोशी नहीं थी। वो अक्सर खिड़की के पास खड़ा दूर कहीं देखता रहता। एमल उसके लिए उसकी पसंद के खाने बनाती, उसका ख्याल रखती, लेकिन हैदर का दिल कहीं और अटका हुआ था। एक दोपहर एमल को एक गुमनाम नंबर से मैसेज आया। उसमें एक एड्रेस था और लिखा था, अगर अपनी शौहर की हकीकत देखनी है तो यहाँ आ जाओ। एमल का दिल धक धक करने लगा। उसने सोचा कि शायद ये सारा की कोई चाल है, लेकिन उसका तजस्सुस उसे चैन लेने नहीं दे रहा था। उसने वो एड्रेस नोट किया और ड्राइवर को गाड़ी निकालने का कहा। वह एड्रेस शहर के एक मुज़फ़्फ़ाती इलाके के एक छोटे से फ्लैट का था। एमल जब वहां पहुंची तो उसने देखा कि हैदर की गाड़ी बाहर खड़ी थी। उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। हैदर यहाँ क्या कर रहा था? उसने तो कहा था कि वो ऑफिस जा रहा है। एमल ने हिम्मत जमा की और फ्लैट की घंटी बजाई। दरवाज़ा माइदा ने खोला। उसके चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट थी।
आओ एमल, तुम्हारा ही इंतजार था। अंदर आओ, देखो तुम्हारा शौहर कितना बड़ा वफादार है। एमल अंदर दाखिल हुई तो उसने देखा कि हैदर और सारा एक साथ बैठी थी। सारा हैदर के कंधे पे सर रखे रो रही थी और हैदर उसके बालों में हाथ फेर रहा था। हैदर, एमल के हलक से एक चीख निकली। हैदर फौरन खड़ा हो गया। उसका चेहरा जर्द पड़ गया था। एमल, तुम यहाँ कैसे? मैं कैसे यहाँ पहुंची ये अहम नहीं है। अहम ये है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। आपने तो कहा था कि आपने उसे हॉस्टल छोड़ दिया है। एमल की आवाज़ गुस्से और दुख से लरज रही थी। एमल, मेरी बात सुनो। उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। माइदा ने मुझे फ़ोन किया था। हैदर ने सफाई देने की कोशिश की। बस करे हैदर, अब मज़ीद झूठ मत बोले। आपने मुझे धोखा दिया है। आपने अपनी माँ से झूठ बोला, मुझसे झूठ बोला। आपको इस लड़के के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। एमल के आंसू अब बेकाबू हो चुके थे। सारा ने एक फातहाना नजर एमल पे डाली। मैंने कहा था ना एमल, हैदर मुझे कभी नहीं छोड़ सकता। तुम उसके निकाह में तो हो सकती हो, लेकिन उसके दिल में सिर्फ मैं हूँ। एमल ने हैदर की तरफ देखा। कि ये सच है हैदर? क्या आप अब भी इससे मोहब्बत करते हैं? हैदर खामोश रहा। उसकी खामोशी एमल के लिए हजार थप्पड़ों से ज्यादा तकलीफ दे थी। ठीक है, एमल ने अपनी आंसू पोंछे और अपना सर फख्र से बुलंद किया। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं इस रिश्ते को बचा सकूं। मैंने अपनी अना, अपनी खुशियां, सब कुछ आपके कदमों में डाल दिया था, लेकिन अब नहीं। मैं एक ऐसे मर्द के साथ नहीं रह सकती जो मेरे सामने किसी और को अपनी बाहों में ले। एमल, जज्बाती मत बनो, घर चलो, हम बात करेंगे। हैदर ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। मुझे मत छुएं। एमल ने उसका हाथ झटक दिया। आज से मेरा और आपका रिश्ता खत्म। मैं इस घर में वापस नहीं जाऊंगी जहां मेरी कोई कदर नहीं है। वो तेजी से बाहर निकल गई। हैदर उसके पीछे भागा, लेकिन एमिल ने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गई। वो सड़कों पे मारी मारी फिरती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। वो अपने वालदैन के घर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। आखिरकार वो एक पार्क में जाकर बैठ गई। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसके अंदर की आग ठंडी नहीं हो रही थी। उसने महसूस किया कि उसने अपनी जिंदगी का एक ऐसे इंसान के लिए बर्बाद कर दी है जो उसके लायक था ही नहीं। शाम ढलने लगी तो उसके फ़ोन पर बेगम अली की कॉल्स आने लगी। एमल ने फ़ोन उठाया। एमल, तुम कहाँ हो बेटी? हैदर घर आ गया है, वो बहुत परेशान है। वो कह रहा है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। बेगम अली की आवाज़ में फिक्र थी। फूफो, मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, मेरी रूह का एक्सीडेंट हुआ है। मैं अब इस घर में वापस नहीं आऊंगी। हैदर से कहें कि वो जिसके साथ रहना चाहता है रहे। मैं अब उसके रास्ते में नहीं आऊंगी। एमल ने रोते हुए कहा। बेटी, ऐसा मत कहो, घर आओ, हम मिल के बात करेंगे। हैदर से गलती हुई है, मैं उसे सजा दूंगी। नहीं फूफो, अब बात सजा और जजा से आगे निकल गई है। मैं थक गई हूँ। एमल ने फोन बंद कर दिया और सिम निकाल कर फेंक दी। उस रात एमल ने एक छोटे से होटल में कमरा लिया। उसने फैसला कर लिया था कि अब वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएगी। वो एक पढ़ी लिखी लड़की थी, वो नौकरी कर सकती थी, अपना बोझ खुद उठा सकती थी। एमल ने एक करीबी स्कूल में टीचर की नौकरी करने के लिए अप्लाई किया और खुशकिस्मती से उसे नौकरी मिल गई। उसने एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पे लिया और अपनी नई जिंदगी शुरू की। दूसरी तरफ हैदर की जिंदगी अजीरन हो चुकी थी। एमल के जाने के बाद घर उसे काटने को दौड़ता था। बेगम अली ने उससे बात करना बंद कर दी थी और वो मुसलसल एमल को याद करके रोती रहती थी। सारा ने हैदर के करीब आने की बहुत कोशिश की, लेकिन हैदर अब उससे भी दूर हो गया था। उसे एहसास हुआ कि सारा ने उसे सिर्फ इस्तेमाल किया था ताकि वो एमल से बदला ले सके। एक दिन हैदर सारा के फ्लैट पर गया और उसे साफ लफ्जों में कह दिया। सारा, मैंने तुम्हारी खातिर उस औरत को खो दिया जिसने मुझे बिन मांगे सब कुछ दिया था। मैंने तुम्हें पनाह दी, तुम्हारी मदद की, लेकिन तुमने मेरे घर को आग लगा दी। अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। हैदर, ये तुम क्या कह रही हो? हम तो शादी करने वाले थे। सारा चिल्लाई। कभी नहीं सारा, मैंने तुमसे हमदर्दी की थी, लेकिन तुमने उसे मोहब्बत समझ लिया। अब मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। हैदर वहां से हमेशा के लिए निकल आया। हैदर ने एमल को बहुत ढूंढा, लेकिन एमल ने अपने तमाम निशानात मिटा दिए थे। वो रोजाना उस पार्क में जाता जहां वो एमल के साथ कभी गया था। वो उन रास्तों पर भटकता जहां एमल की खुशियां बाकी थी। 3 महीने गुजर गए। एमल अपनी नई जिंदगी में सेटल हो चुकी थी। वो खुश तो नहीं थी, लेकिन वो पुरसकून थी। उसके चेहरे पर अब वो उदासी नहीं थी जो हैदर के साथ होते हुए होती थी। एक दिन स्कूल से वापसी पर एमल एक लाइब्रेरी में गई, किताबें देखने लगी। वहां उसकी मुलाकात हैदर से हो गई। हैदर की हालत देखकर एमल पहचान नहीं सकी। वो बहुत ही कमजोर हो गया था। उसकी आंखें अंदर को धंस गई थी और उसके लिबास से उसकी बेतरतीबी साफ जाहिर थी। एमल,
حیدر کی آواز میں ایک ایسی تڑپ تھی کہ ایمل کا دل پگھلنے لگا، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں حیدر؟ ایمل نے سرد لہجے میں پوچھا۔ میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا ایمل، مجھے معاف کر دو۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے، لیکن خدا کے لیے مجھے ایک موقع دو۔ حیدر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ ایمل نے گہری سانس لی۔ موقع؟ حیدر، آپ نے مجھے کتنے موقع دیے تھے؟ میں نے ہر بار آپ کو معاف کیا، ہر بار آپ کے جھوٹ کو سچ مانا، لیکن اب میرا دل خالی ہو چکا ہے۔ اب وہاں نہ آپ کے لیے نفرت ہے نہ محبت۔ ایمل، ایسا مت کہو، میں نے سارا کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے۔ میں اب صرف تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ امی بہت بیمار ہے، وہ تمہیں یاد کرتی ہے۔ ایمل کی آنکھوں میں امی کا نام سن کر آنسو آ گئی۔ پھپھو کیسی ہے؟ ان کا بلڈ پریشر بہت ہائی رہتا ہے، وہ ہر وقت تمہارا نام لیتی ہے۔ پلیز ایمل، میری لیے نہیں تو ان کے لیے واپس آ جاؤ۔ ایمل کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے حیدر کی آنکھوں میں دیکھا۔ حیدر، میں واپس آؤں گی لیکن ایک شرط پر۔ ہمارا رشتہ اب صرف ایک چھت کے نیچے رہنے کا ہوگا۔ میں آپ کی بیوی کے فرائض تو ادا کروں گی، لیکن آپ کو میرا دل دوبارہ جیتنے کے لیے بہت محنت کرنی ہوگی۔ کیا آپ تیار ہیں؟ حیدر کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ میں تیار ہوں ایمل، میں اپنی آخری سانس تک تمہارا دل جیتنے کی کوشش کروں گا۔ ایمل حیدر کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ بیگم علی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور ان کی صحت میں بہتری آنے لگی۔ حیدر اپنے الفاظ پہ پورا اترا۔ وہ ایمل کا بہت ہی خیال رکھتا، اسے وہ تمام عزت اور اہمیت دیتا جس کی وہ حقدار تھی۔ دھیرے دھیرے ایمل کا دل بھی پگھلنے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ حیدر واقعی بدل گیا ہے۔ ایک رات جب وہ دونوں بالکنی میں بیٹھی تھی، حیدر نے ایمل کا ہاتھ تھاما۔ ایمل، کیا تم نے مجھے معاف کر دیا؟ ایمل نے حیدر کی طرف دیکھا اور مسکرائی۔ معافی تو میں نے اسی دن دے دی تھی جس دن میں نے واپسی کا فیصلہ کیا تھا، لیکن محبت دوبارہ پیدا ہونے میں وقت لیتی ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے۔ حیدر نے ایمل کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ باہر چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور ہوا میں وہی سندل کی خوشبو تھی جو ان کی زندگی میں دوبارہ لوٹ آئی تھی۔ ان کی کہانی اب درد سے نکل کر سکون کی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔